السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو امید ہے کہ آپ سب اچھے سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دوستو یہ جو بھائی آپ اسکرین کے دیکھ رہے ہو، تو اس نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو ایک دلچسپ سوال کیا ہے کہ آپ کو صحیح ایمان اور غلط ایمان میں کیسے فرق نظر آتا ہے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا جواب سنیے اور ویڈیو کو اسٹارٹ سے لے کے اینڈ تک دیکھنا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کرنا، اور ساتھ ساتھ اگر چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا۔ تو دوستو آئیے کرتے ہیں اسٹارٹ آج کا اپنا ویڈیو۔ Thank you very much for coming to Pune and explaining us the basic tenets of Islam, because there's something which I was not very acquainted with. And basically I have one question for you. I've always been hearing you on QTV, where you have been trying to do away with myth-riddled religions. What I want to ask you is, how is Islam going to deal with the difference in true faith and blind faith? میں نے اچھا سوال پوچھا ہے کہ اسلام میں ٹرو فیتھ اور بلائنڈ فیتھ میں کس طریقے سے آپ تفرق کر سکتے، ہاؤ کین یو ڈیفرینشیٹ بٹوین ٹرو فیتھ اینڈ بلائنڈ فیتھ، مطلب صحیح ایمان اور غلط ایمان۔ ہمیں پہلا یہ تحقیق کرنا پڑے گا کہ کون سی کتاب خدا کی طرف سے بھیجی گئی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کا بیٹا بیمار ہے تو آپ تحقیق کرتے ہیں کون سا ڈاکٹر ہے، آپ کس کے پاس بھی نہیں جائیں گے ایرے گہرے کے وہاں، آپ دیکھیں گے ڈاکٹر ہے، MBBS ہے، MD ہے، ہارٹ کی بیماری ہے، ہارٹ اسپیشلسٹ کے جائیں گے، تحقیق کرتے، پھر جب مکمل تحقیق کرتے پھر آپ اس کی بات مانتے، پھر آپ ہر بار دیکھتے ہیں کیا دوا دے رہے، وہ جو دوا دیتا ہے آپ آنکھ بند کر کے کھاتے، اسے بلائنڈ فیتھ نہیں کہتے۔ آپ نے تحقیق کیا ہے کون سا ڈاکٹر صحیح ہے، اس کی ڈگری کیا ہے، MBBS ہے، MD ہے، کائمے اسپیشلسٹ ہے، ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، تحقیق کرنے کے بعد پھر جو وہ دوا دیتا ہے آپ کھا لیتے۔ That is not called blind faith, that is called a logical faith. But once you are convinced that the person is the right person, then you believe him blindly. But that's not called blind faith, that's called a correct faith. Unless someone proves to you that the doctor is giving you wrong medicine. اگر دوسرا ڈاکٹر بولتا ہے کہ وہ ڈاکٹر جو آپ کو دوا دیا ہے آپ سمجھتے ہیں وہ MD ہے، لیکن یہ دوا لیٹسٹ ریسرچ میں لکھا گیا ہے کہ وہ زہریلی ہے، پھر آپ نہیں کھائیں گے۔ تو اس طریقے سے آپ تحقیق کر کے کچھ فالو کر رہے، بائبل کو کچھ فالو کر رہے، ویدا کو کچھ کر رہے، قرآن کو۔ ابھی میں آ کے کہتا ہوں کہ دیکھو صاف کہہ رہا ہوں، یہ سملیرٹیز ہے، یہ ڈفرینسز ہے، ڈفرینسز پہ بحث نہیں کرتا ہوں، میں سملیرٹیز کی بات کہتا ہوں۔ ابھی آپ تحقیق کرو کون سی کتاب صحیح ہے، پھر پتہ لگتا ہے بنا جھگڑے کے، تعالوا الی کلمۃ سواء بینکم، آؤ اس بات کی طرف جہاں پر ہم یکساں ہے۔ پھر پتہ لگتا ہے کہ سب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر سب سے مہان ہیں، سب کتابیں اشارہ کر رہے قرآن کی طرف اور آخری پیغمبر کی طرف۔ اگر سب ڈاکٹر مانتے ہیں کہ مسٹر ایکس از نمبر 1 تو پرابلم ہی نہیں نا، پھر اب بھائی کے پاس جائیں گے ہی نہیں۔ سارے کتابیں اشارے کر رہے قرآن کی طرف، ایک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویئر از دا ڈفرنس؟ ٹرو فیتھ ہیز ٹو بی ان دا قرآن۔ چیپٹر نمبر 2 میں لکھا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم، یہ کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت کی کتاب ہے۔ اور اس میں جو لکھا ہوا ہے بلائنڈ فیتھ، اس میں لکھا ہے کہ ایمان بالغیب، ایمان جو چیز آپ نہیں دیکھی اس میں ایمان لانا، یہ بھی لاجیکل ہے۔ جب قرآن کی ہم تحقیق کرتے ہیں، آج کی تاریخ میں سائنس از نمبر 1، سائنس، سب لوگ سائنس کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم جب سائنس کے ذریعے قرآن کی تحقیق کرنے جاتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ تقریباً 80% جو قرآن کہہ رہا ہے 100%، 100% صحیح ہے، باقی 20% ایمبیگوس، ان نون، ہمیں پتہ نہیں صحیح کہ غلط، یہ بھی نہیں پتا کہ صحیح ہے، یہ بھی نہیں پتا کہ غلط ہے، ایمبیگوس۔ لیکن میری لاجک کہتی ہے کہ اگر 80% 100% ہے اور باقی 20% میں سے 1% بھی 0.1% بھی غلط نہیں ہے تو میری لاجک کہتی ہے انشاءاللہ یہ 20% بھی صحیح رہیں گی۔ قرآن میں بگ بینگ کا ذکر ہے، جغرافی کا، ایمبریولوجی کا، بایولوجی کا، تقریر کر سکتے،
लेकिन साइंस ये नहीं जानती कि जन्नत या जहन्नम है क्या नहीं. साइंस सोल के बारे में नहीं जानती, आखिरत के बारे में नहीं जानती. साइंस ये भी नहीं साबित कर सकती कि जन्नत है कि नहीं, एम्बिगुअस, दोज़ख है कि नहीं. लेकिन मेरी बुद्धि कहती है जब 80% 100% करेक्ट. लोग बोलेंगे इतना बड़ा डॉक्टर जिन में मानता है, सोल में मानता है. सोल किधर है? जहन्नम में मानते हैं. तो मैं कहता हूं when 80% is 100% करेक्ट, 80% 100% सही है, बाकी एम्बिगुअस अननोन, सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है. मेरी बुद्धि कहती है दिस इज ब्लाइंड लॉजिकल फेथ कि इंशाअल्लाह वो 20% भी सही होगा. सो यू शुड हैव ट्रू फेथ, नॉट ब्लाइंडली. बट व्हेन यू रीच टू द ट्रू फेथ, blindly you will believe in the true faith.